اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سب کو استقبال رمضان کے تیسرے سال میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا یہ پروگرام اور ہمارا ہر پروگرام جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گزشتہ سال کی کارروائی سے آپ کو آگاہ کریں، گزشتہ سال ہم نے کیا 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 اس سے آگاہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آئندہ کیا کرنے والے ہیں آپ کو جیسے ساتھیوں کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے آپ کو ہمارے گزشتہ اجلاس کی کارروائی، گزشتہ سال کی کارکردگی سے آپ کو آگاہ کریں۔ تو عبدالکریم صاحب، گزشتہ اجلاس کی کارکردگی۔ اچھا، آپ نے جو ہے ہماری کارکردگی نوٹ کی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف زکوٰۃ کی مد میں ہمارے گروپ نے گزشتہ سال 26.5 ملین تقریباً جو ہے وہ خرچ کیے، اور یہ سب آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہو چکا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آگے ہمارا کیا ارادہ ہے، ہم اس اگلے سال کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کیا پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے، جیسے کہ آپ کو علم میں ہوگا، آپ لوگ یقیناً بہت سے پرانے لوگ ہیں یہاں پہ، جانتے ہوں گے کہ کچھی میمن اسٹوڈنٹ فیڈریشن، کچھی میمن سوسائٹی یونٹ نے 1990 میں راشن کی تقسیم کا کام شروع کیا تھا، اور ابتدا میں یہ وہ وقت تھا جب ہماری مرکزی جماعت اور برادری کا کوئی بھی ادارہ راشن تقسیم نہیں کرتا تھا۔ اور اس زمانے میں ہماری جو سوچ تھی، جس سوچ کے ساتھ یہ پروگرام شروع ہوا تھا، وہ یہ تھی کہ کیونکہ رمضان میں اضافی بوجھ، مالی بوجھ لوگوں پہ پڑ جاتا ہے، تو اس اضافی بوجھ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے ہم راشن جو ہے ان میں مستحقین میں تقسیم کریں۔ 25 خاندانوں سے یہ راشن شروع ہوا تھا، جو بڑھتے 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 پچھلے 2 سال پہلے 1000 راشن تک پہنچ گیا۔ پچھلے 2 سال سے ایک چیز ہم نوٹ کر رہے تھے کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ راشن جو ہے وہ پہلے صرف ہم کرتے تھے، اب صرف کچھیون برادری کے ہی بہت سے ادارے اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے مخیر ذات اپنے طور پہ بھی راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور سب کے سب
اتفاقاً کہہ لیں یا کوئی اور وجہ ہوگی جو مجھے علم میں نہیں، کہ وہ صرف اور صرف رمضان میں راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ جو ہے وہ صرف ایک ہی ادارہ ہے جو راشن ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے مستحقین کو، باقی تمام ادارے یا تمام لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف رمضان میں ہی راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں ایک سوچ آ رہی تھی کہ اگر یہ مستحقین مستحق ہیں تو پھر ان کو باقی 11 مہینے ان کے ساتھ کیا ہو، باقی 11 مہینے ان کا کس طرح خیال رکھا جائے۔ اب جب ہم راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، 1000 فیملی کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو پاسبل نہیں ہے مجھ جیسی ہماری جیسی چھوٹی آرگنائزیشن کے لیے پورے 1000 لوگوں کو پورا سال راشن دیا جائے۔ تو میری ٹیم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم آزمائشی طور پر انتہائی مستحقین برادری کے لوگ نکالیں اور ان کی کچھ تعداد ہو جس کو ہم مستقل راشن دیں تاکہ ان کا گزارا ہو سکے۔ پچھلے سال کے تحت ہمارے جو 1000 راشن ڈسٹریبیوٹ ہم نے کیے تھے، اس میں 500 راشن تو ہمارے انٹیریئر سندھ کے ہیں، جو انٹیریئر سندھ میں ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ دیتے ہیں، 500 راشن جو ہے ہم وہ کچھیون برادری میں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ آزمائشی طور پہ گزشتہ سال ہم نے ایسا کیا کہ انتہائی مستحقین کی لسٹ اپنے طور پہ نکالنی شروع کی، جو ہمارے پاس وہ 500 کی لسٹ تھی اس میں سے فلٹر کرنا شروع کیا۔ اور یہ میں بتا دوں کہ فلٹریشن ہمارے یہاں بڑی سخت ہوتی ہے، تو آزمائشی طور پہ ہم نے بغیر کسی یوں سمجھ لیں تبلیغ کے 15 فیملیز ہم نے نکالی پچھلے سال، اور اس 15 فیملی کو ہم نے مستقل بنیادوں پہ راشن دینا شروع کیا، جو ہم پچھلے سال ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ اسی وجہ سے ہمارا جو فگر جو ہے راشن کا وہ انکریز بھی ہو گیا۔ تو ہماری ٹیم کو یہ اندازہ ہوا کہ واقعی یہ کام زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو 500 لوگوں کو صرف رمضان میں راشن دینے سے۔ تو ہماری ٹیم نے اس دفعہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کیوں نہ انتہائی مستحقین فیملی کو اون کر لیا جائے، اون فیملی، فیڈ فیملی کے ساتھ نام سے ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ ابتدا میں کیونکہ ہمارا بجٹ 500 لوگوں کا سال کا تھا، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ 50 فیملی، تاکہ پورا سال ان کو دیں تو 600 راشن ہوں گے، 8,000 روپے پر ماہانہ حساب سے، کہ 8,000 روپے ہم دیں گے، اور یہ صرف اور صرف کچھیون برادری کے لوگ۔ ابتدا میں ہمارا ٹارگٹ 50 کا ہے، اس کو بالترتیب اضافہ کرتے ہوئے ہم 100 فیملی تک لے جائیں گے۔ شرط اس کی ذرا تھوڑی سی میں نے کہا کہ فلٹریشن سخت ہے۔ کوشش یہ ہے کہ ایسی فیملیز جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو، جن کا کوئی کمانے والا نہ ہو، کوئی ارننگ ہینڈ نہ ہو، چاہے وہ مثال کے طور پہ بیوہ خواتون ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے چھوٹے بچے ہیں اور ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو وہ فیملی شامل ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی معذور ہے اور وہ کما نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے اس کو شروع کیا۔ تو یہ ذرا فلٹریشن بڑی سخت کر کے ہم نے 50 لوگوں کو نکالنے کا پروگرام بنایا، 50 لوگوں کو ہم فیڈ کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو یہ پروجیکٹ ہمارا اس دفعہ نیا ہے، جو ہم اس کو راشن یوں سمجھ لیں گے، ہم جو راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کو ہم نے اپنی شیپ جو ہے وہ رخ جو ہے تبدیل کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور یہ نیا ہے، 15 لوگ جیسے میں نے کہا کہ میں نے سلیکٹ کیا۔ اب میں اس میں سے سب کے بتانا نہیں، صرف ایک میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھا دوں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کس طرح کی فیملیز کو فیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کچھی میں فیملی ہے میرے پاس، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ معذور ہے، ایک بیٹی ہے 16 سال کی جس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہے ابھی، تو اس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ الحمدللہ جو ہمارے دیگر ادارے ہیں ان کو راشن میں وہ دے بھی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ پورا ان کا کر سکے۔ تو وہ فیملی میرے پاس آئی، میں نے اس کو رجسٹرڈ کیا اور ہم اس کو بھی اپنے ساتھ فیڈ کرتے۔ اس قسم کی فیملی میں صرف بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایسی فیملی جن کا کوئی ارننگ اینڈ نہ ہو، جن کا کوئی کمانے والا نہ ہو، جو کما نہ سکتے ہوں کوئی، اس کے لیے ایسا ایک میرے پاس ایک اور فیملی ہے، والدہ معذور ہیں، بیٹی جو ہے وہ شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد اس کو جو ہے وہ انفارچونیٹلی بیوہ ہو گئی، 3 معصوم چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ فیملیز ہیں جن کو فیڈ کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ مستحقین میں آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو باقیوں کے، تو اس طرح ہم نے اس فیملی کو اپنے پاس لیا ہے اور ہم اس کو کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا اب یہ آج جو ہم اس پروگرام کو جب باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں تو ہم اس کو باقاعدہ پبلسٹی کریں گے، تو ہمارے پاس ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جو آپ کے علم میں ہے، جو جاننے والا آپ کے علم میں ہے اس قسم کی اس کیٹیگری میں پورا اترتا ہے، آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں اور رابطہ کر کے آپ جو ہے وہ فارم حاصل کر کے اس کو ہمارے پاس رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ جو ڈونر حضرات ہیں وہ اگر چاہیں گے تو ہم ان کے ساتھ وہ ڈیٹا بھی شیئر کر سکتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، بس شرط یہ کہ کانفیڈینشیل رہے، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو اس میں وہ فیڈ چاہیں تو 1 فیملی، چاہیں تو 10 فیملی، جس قسم کا آپ چاہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ادارے کا بیسک مقصد بھی یہ کہ ٹرانسپیرنسی رہے، آپ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ راشن کا
جو پروجیکٹ ہے وہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم اس کو کس طرح اس کا رخ تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ شامل حال رہے گا۔ اچھا، جب میں لفظ کچھی میمن یوز کرتا ہوں تو تھوڑا سا کانفلکٹ ہوتا ہے ہمارے ادارے میں اور دوسرے اداروں میں، کیونکہ ہمارا ادارہ ہماری ان ماؤں بہنوں کو بھی کچھی میمن شامل میں شمار کرتا ہے جن کی شادی نان کچھی میمن میں ہو جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی شادی نان کچھی میمن میں ہو گئی ہے لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے اور ہماری کرائٹیریا پہ پورا اترتی ہے تو ہم اس کو جو ہے چاہے جائے گا کہ وہ اس وقت نان کچھی میمن میں جا چکی ہیں، لیکن نہیں، ہم اس کو بھی اپنے کچھی میمن میں شامل کرتے ہیں اور وہ ہمارے اس میں شامل ہے۔ ایک اور ہمارا ٹریڈ مارک پروجیکٹ ہے جو کافی عرصے سے چل رہا ہے ماشاءاللہ کامیابی سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، وہ ہے بچیوں کی شادی جہیز فنڈ۔ پہلے ہم اس کو جہیز فنڈ کہتے تھے، پھر لوگوں نے کہا جہیز تو لعنت ہے، جہیز کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہ شادی اعانت فنڈ ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ سامان دیکھیں گے، جو سامان ہم دیتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے آج کے حساب سے، تو اس لیے صرف یہ چھوٹی سی اعانت ہے۔ ہم نے شروع کیا تھا یہ بھی 12 جہیز سے، کہ ہم سال میں 12 جہیز دیں گے۔ جب خواتین خدمت کمیٹی کچھ میمن سوسائٹی میں تھی وہ کام کرتی تھی اور اس میں ہم شامل تھے، اور جب وہ انہوں نے اپنا کام روکا تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو ایڈوپٹ کیا اس کام کو اور چلتے رہے۔ آج یہ پوزیشن ہے کہ ہر سال ہم 90 راشن، اس دفعہ ہم نے 90 جہیز جو دیے ہیں سارے کچھی میمن ہیں، اور جو ہے کیا بولتے ہیں فی جہیز تقریباً 60,000 روپے کا سامان جو ہے ہم دیتے ہیں۔ یہ شروع 25,000 سے ہوا تھا، آپ کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے یہ جو ہے 60,000 تک پہنچ چکا ہے، اور یہ ہم اس میں کرتے ہیں۔ اس میں جو دیگر اداروں کے ساتھ تعاون کے سلسلہ ہے وہ بھی شامل ہے، مرکزی جماعت اور علاقائی جماعتوں کے ڈیٹا آتا ہے اور اسی سے ہم ان کو فیڈ کرتے ہیں۔ ایک اور ہمارا جو پروجیکٹ ہے جو زکوٰۃ سے ہی چلتا ہے وہ ہے ہاؤسنگ کا۔ ہاؤسنگ کا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہاؤسنگ کا ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میرا ادارہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ عزیز بھائی کے ادارے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عزیز بھائی جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں کہ فاؤنڈیشن اور خدمت کمیٹی کے نام سے جو وہ اتنے گھر دیتے ہیں، سلام ہے ان کو کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن پوزیشن یہ تھی جو پچھلے 2 سال سے ہم نے محسوس کیا کہ اپلیکیشنز بہت ہیں، ان لوگوں کے پاس بھی تقریباً 200 300 اپلیکیشنز موجود ہیں۔ اب ہر ایک کو یہ چاہتے ہوئے بھی پورا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو مہنگائی اور جو فنڈز کی کمی ہوتی ہے تو یہ پورا نہیں کر پاتے، تو ہم اس میں مدد کر رہے ہیں۔ مدد اس سینس میں کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے اپلیکیشن ادھر گئی ہوئی اور اب اگر ان کو ٹائم لگ رہا ہے نہیں ہو رہا تو کچھ عرصے کے لیے کرائے پہ ہم ان کو فی الحال وقتی طور پہ سکون دینے کے لیے کرایہ ان کو دے دیتے ہیں، یا اگر ان کے پاس ہے تو وہ کچھ دوسرے اداروں کے ساتھ فنڈ جمع کر کے ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں کہ کچھ فنڈ ہم نے دے دیا، کچھ فنڈ اس نے اپنا ملا دیا، کچھ فاؤنڈیشن سے لے لیا، کچھ مرکزی جماعت سے لے لیا، کچھ دیگر مخیر حضرات سے لے لیا، اس طرح مل جل کے اس فنڈ میں ہم اس میں ان کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں۔ تو یہ پروجیکٹ ہمارے جو ہے چل رہے ہیں۔ اب سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق کچھی میمن برادری سے ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ کچھی میمن برادری میں جو ہے ادارے بہت ہیں، لوگوں کی ہر قسم کی مدد کے لیے ادارے موجود ہیں، اور میں اگر کسی بھی کچھی میمن لیڈر کو اگر بلاؤں جو سوشل ورکر ہو اور اس کو میں کہوں کہ اداروں کی تعداد بتا دیں تو وہ جو ہے اس کو میرے خیال سے اداروں کی تعداد کا نام بھی نہیں پتہ ہوگا، تعداد بھی نہیں پتہ ہوگی۔ تو بڑی زرخیز ہماری کمیونٹی ہے۔ ہماری کمیونٹی ہر فیلڈ میں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ اسکول کی فیس ہو، چاہے وہ مکانات ہو، چاہے راشن ہو، ہر فیلڈ میں ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی ادارہ، کوئی نہ کوئی مخیر حضرات موجود ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، اور بدقسمتی کیا ہے کہ ہماری تمام ادارے اکا دکا چھوڑ کے وہ صرف اور صرف زکوٰۃ کے مستحقین کی مدد کرتے ہیں۔ مستحقین زکوٰۃ کو تو ہم پروموٹ کرتے ہیں، ان کو تو دیتے ہیں چیزیں، لیکن جو سفید پوش طبقہ، جو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے ہمارا جو سفید پوش ہے، گزر بسر اپنی کر لیتا ہے، لیکن خدا نخواستہ کوئی ذرا بڑا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ اس میں بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ اس کی مدد کے لیے اس کے پاس مشکل سے شاید ہی کوئی، میری نالج میں نہیں، شاید ہی کوئی ادارہ ہو جو اس کو مدد کرتا ہو۔ اس لیے خالص فنڈ، وہ جیسا مولوی صاحب بھی بیان میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں خالص فنڈ نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ فرینڈز آف میمن اس پہ بھی کام کر رہا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں سے ہم نے لوگوں کو آسان اقساط پہ بلا سود قرضہ دینا شروع کیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ وہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں
اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیں, وسیع کریں, تاکہ یہ جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے, اور دوسری بات جو ہے وہ مانگنے والا نہ ہو, وہ دینے والے پہ رہے. تو یہ ہمارا ایک لون کا سلسلہ چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ سال ہم نے جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کے لیے, وہ نوجوان جو تعلیم میں یا اپنے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کورس کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آسان اقساط پہ ہم نے لیپ ٹاپ کی اسکیم رکھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کے علاوہ خالص پیسوں سے, زکوٰۃ سے اگر کوئی مستحق ہے تو اس کو بھی ہم نے لیپ ٹاپ دیے ہیں, لیکن زکوٰۃ کے علاوہ جو کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں, میں قسطوں پہ ایک ساتھ 60,000 80,000 نہیں نکال سکتا, مشکل ہوتی ہے, لیکن میں قسطوں پہ ضرور لے سکتا ہوں, تو اس کے لیے بھی ہم نے آسان اقساط پہ لیپ ٹاپ رکھا. لیپ ٹاپ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے, تقریباً 34 لیپ ٹاپ ہم نے پچھلے سال دیے. الحمدللہ ارادہ تو یہی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا. تو پہلے لیپ ٹاپ کے اور لون کی ذرا رپورٹ دیکھ لیں, پھر اس کے بعد. السلام علیکم. 2019 میں ایک مہلک بیماری کووڈ نے دنیا کو اپنے شکنجے میں لے لیا, جس کی وجہ سے لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا. ایسے میں لوگوں کے کاروبار اور ملازمتیں تباہ و برباد ہو گئی. تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا جائے, لیکن کاروبار کے لیے رقم درکار ہوتی ہے. تب مجھے کسی دوست نے بتایا کہ ایک فرینڈز آف میمن نامی کچی میمن تنظیم جو کہ آسان اقساط پر رقم فراہم کرتی ہے, میں نے بھی فرینڈز آف میمن کے اس پروگرام سے فائدہ اٹھایا اور 2,50,000 روپے 25 مہینے کی آسان اقساط پر حاصل کیے. میں اختر حسین شہزاد صاحب اور فرینڈز آف میمن کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے لون کی صورت میں قرضہ دیا. اللہ کی مہربانی سے اور ان بھائیوں کی ہیلپ سے میں آج اپنا کاروبار کر رہا ہوں. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آفتاب اسلامی, میرا تعلق کچی میمن جماعت گاڑی کھاتا سے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فرینڈز آف میمن سوسائٹی, بہت بالخصوص اختر حسین شہزاد صاحب کا, کیونکہ کچھ عرصے سے کاروبار میں تھوڑی پریشانی تھی, تو مجھے پتہ چلا کہ اپنا کاروبار کو وسعت دینے کے لیے جو ہے یہ مانا انسٹالمنٹ پہ جو ہے وہ رقم دیتے ہیں. تو میں نے ان سے رابطہ کیا اختر حسین شہزاد صاحب, انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کر کے مجھے پیمنٹ دی جو میں نے اپنے کاروبار میں لگائی اور اپنے کاروبار کو مزید مستحکم کیا. السلام علیکم, میں دانش علی کچی میمن جماعت صدر یونٹ کا ممبر ہوں اور میں یہ بورڈ کا کام کر رہا ہوں. یہ کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً 1 سال ہو چکا ہے. جب میں یہ کام اسٹارٹ کر رہا تھا تو مجھے فائنینس کی ضرورت پڑی تھی, تو میں فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی کے پریزیڈنٹ جناب اختر حسین شہزاد صاحب کے پاس میں گیا تھا. ان کو میں نے اپنا مسئلہ بتایا, انہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا اور میری لون پاس کری, جو کہ میں ماہانہ جو انہوں نے میرا منتھلی باندھا تھا وہ باقاعدگی سے ادا کر رہا ہوں. میرا نام شاہجہان عبدالحمید ہے اور میں فرینڈز آف میمن کا بہت شکر گزار ہوں, جنہوں نے اپنی لیپ ٹاپ اسکیم کے ذریعے ہم دونوں کزنس کا قرآن بازی میں نام نکالا اور ہمیں لیپ ٹاپ دیا, جس میں ہم دونوں کزنس آپس میں ایک ساتھ جو ہم نے پرچیز کیا فرینڈز آف میمن کی لیپ ٹاپ اسکیم میں سے جو لیپ ٹاپ ہم نے پرچیز کیا, جس سے ہم اپنی جو پڑھائی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو کورس ہم بنو قابل سے کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. السلام علیکم. آج میں اپنی سکسیس اسٹوری کے بارے میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے لیپ ٹاپ کی بہت زیادہ ضرورت تھی, تو فرینڈز آف میمن نے مجھے لیپ ٹاپ فراہم کیا, جس سے میں نے ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کیا 6 مہینے, اور آج میں ایز اے ویب ڈیولپر کمپنی میں جاب کر رہی ہوں. یہ انہوں نے جو نئی سہولت نکالی ہے لڑکے لڑکیوں کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے کچھ چیزوں کی وجہ سے, تو انہوں نے یہ لیپ ٹاپ کی سہولت نکالی ہے. یہ ان کی بہت بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے مجھے لیپ ٹاپ فراہم کیا. تو اس وجہ سے میں اپنے گھر کا خرچہ چلاتی ہوں اور اپنے گھر کی مدد کرتی ہوں, تو ان کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. I am a member of Kachi Meman Jamaat Kari Khata, and I would say thanks to Friends of Meman Welfare Society and especially Sir Akhtar Hussain Shahzad
جنہوں نے جو ہے وہ کچھ ٹائم پہلے ایک لیپ ٹاپ کی اسکیم نکالی تھی، جس میں یہ تھا کہ آپ اپنے لیپ ٹاپس جو ہے وہ منتھلی انسٹالمنٹس پہ لے سکتے ہیں اور اپنا کام ایزیلی کر سکتے ہیں. تو کچھ ٹائم پہلے مجھے جو ہے وہ نیڈ تھی، کیونکہ مجھے اپنے کورسز کمپلیٹ کرنے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس ٹائم پہ میری ہیلپ کی اور جو ہے وہ مجھے لیپ ٹاپ دیا. آگے چل سمجھی. اچھا، یہ جو آپ نے لیپ ٹاپ کی اور لون کی اسکیم دیکھی، اس میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جو بار بار میرا نام آ رہا تھا وہ کوئی ڈیلیبریٹری نہیں تھا، وہ لوگوں کی اپنی تھی خواہش، انہوں نے نام دیا. مجھے کوئی کسی قسم کی پرسنل خواہش کا نام کا کوئی وہ نہیں ہے. ادارہ مضبوط ہو اور ادارے مضبوط ہونے چاہیے تو وہ اچھے رہتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 15 ملین 1,50,00,000 روپے تک کے لون ہم دے چکے ہیں. 83 کچھی مین برادری کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس لون سے استفادہ حاصل کیا ہے. ماہانہ قسط جو بھی ان کی ہے وہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ 20 مہینوں میں یہ لون جو ہے وہ مکمل ہو جائے. 20 مہینوں تک اگر وہ 1,00,000 روپے لیتا ہے تو 5,000 روپے قسط ہے، اور اگر 3,00,000 روپے لیتا ہے تو 15,000 روپے قسط ہے. اس طرح وہ لون جو ہے اپنا ادا کرتا ہے. اور اچھی بات میں کہوں گا الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ 95 سے 96% جو ہے وہ ہمارے پاس ریکوری اب بھی موجود ہے. اس وقت تقریباً جو کہ 30-35 لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی ان کا لون چل رہا ہے، اور 50 لاکھ روپے جو ہے ابھی بھی ایسے ہیں جو روٹین میں چل رہے ہیں. 8-10 اپلیکیشنس ابھی پینڈنگ رکھی ہوئی ہیں ہمارے پاس جو ابھی جو ہے ہمیں دینی ہے. تو یہ تھا سلسلہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیپ ٹاپ کی جو میں بات کر رہا تھا، تو لیپ ٹاپ ہم نے 34 دیے ہیں. تقریباً اس میں جو خرچہ آیا ہے وہ 12 لاکھ روپے کا ہے، اور وہ جو ہے وہ قسط اس کی بھی ہم نے 12 مہینوں کی قسط رکھی تھی، اور وہ 6 مہینے کامیابی سے پورے ہو گئے. جون میں انشاءاللہ یہ سارے کمپیوٹر ختم ہو جائیں گے، اور اب اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ ہماری خواہش ہے اور کوشش ہوگی کہ اس کو دوبارہ اس اسکیم کو ہم دوبارہ اسٹارٹ کریں، کیونکہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ آگے ہوتا رہے. کچھی میمن فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ، جیسے آپ کو پتہ ہے، آپ کو علم بھی ہے اس بات کا، اور کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ انٹیریئر سندھ میں بہت کام کرتے ہیں، اور جو ہے انٹیریئر سندھ میں ہی زیادہ لوگ کرتے ہیں. تو بعض اوقات تو لوگ ہمیں کہتے تھے، اب کچھ کلیئر ہو گیا ہے لوگوں کو، کہ یہ ادارہ صرف اور صرف انٹیریئر سندھ میں کام کرتا ہے، اپنے کچھی امنوں کے لیے نہیں کرتا. تو میں تھوڑی سی تصحیح، تھوڑی سی وضاحت پہلے بھی دی تھی، ابھی بھی دے دوں کہ انٹیریئر سندھ میں ہم صرف اور صرف رمضان میں راشن یا کوئی میڈیکل کیمپ ہو تو وہ کرتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سرکمسیشن کا ہمارا بہت بڑا پلان تھا، پہلے ہم کیمپ کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ موتیا کے آپریشن جو وہاں پہ ضروری ہے وہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم نے وہاں پہ لوگوں کو، کیونکہ جب آج سے 6-7 سال پہلے جب ہم نے وہاں پہ کام شروع کیا تھا، تو ہمیں اندازہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کی صورتحال ایسی ہے کہ وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ان کو دین کا کچھ علم ہی نہیں ہے. تو ہم نے سب سے پہلے وہاں پہ جو ہے وہ مسجد، تاکہ ان کو دینی تعلیم دی جائے، کہ مسجد اور مدرسوں کا قیام ہم نے رکھا. الحمدللہ میرے ساتھی فدا حسین پٹیل اور ان کی ٹیم جو ہے میرے ساتھ، ان کی کاوشوں سے 17 مسجدیں جو ہے ہم نے وہاں پہ کامل کی، اور ان 17 مسجدوں میں 17 مدرسے بھی قائم کیے. آج پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ تقریباً 900 بچے جو ہیں، وہ بچے اور بچیاں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مفت دینی تعلیم. اور اب پوزیشن میں آپ کو بتاؤں کہ پوزیشن کچھ اس طرح ہے کہ اس میں سے اب پہلے تو یوں سمجھ لیں وہ قاعدے کے لیول پہ تھے، 50 سے زائد بچے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن شریف مکمل کر لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ 10 بچے ایسے ہیں جو حفظ بھی کر چکے ہیں. تو یہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. 17 مدرسے ہیں، 17 مسجدیں ہیں، اور ان کا سارا خرچہ جو ہے وہ مفت تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ ہم وہاں پہ کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی سندھ کی رپورٹ، اس مسجدوں کی تھوڑی سی تصویر، میرے کچھ ساتھی تو چلے تھے گزشتہ دنوں،
اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ پاکستان کا معروف و معتبر سماجی ادارہ فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی گزشتہ کئی سالوں سے بلا امتیاز دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش ہے۔ فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر انتظام انٹیریئر سندھ، بالخصوص سجاول، چوہڑ جمالی اور میرپور بٹھورو جیسے پسماندہ شہروں سے ملحقہ بنیادی سہولیات سے محروم، ساحلی پٹی کے دور دراز دیہاتوں میں کھلے آسمانوں تلے بے یار و مددگار زندگی بسر کرنے والے غریب و بے سہارا ماہی گیروں کے لیے نہ صرف پکے گھر تعمیر کروائے گئے بلکہ نمازیوں کے لیے خوبصورت اور عالیشان مساجد اور بچوں کے لیے دینی مدارس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ اس سلسلے میں فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی کے روح رواں اختر حسین شہزاد اور انچارج سندھ فدا حسین پٹیل کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ کل تک جہاں بھوک و افلاس اور غربت کے ڈھیرے تھے، آج وہاں صبر، شکر اور قناعت کے پھیرے ہیں۔ کل تک جہاں جہالت کے اندھیرے تھے، آج وہاں علم کے اجالے ہیں۔ کل تک جہاں مجبوروں کو مایوسیاں ڈھونڈتی تھیں، آج وہاں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، اور الحمدللہ یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے آپ جیسے ان مخیر حضرات کے تعاون سے جو اپنے دل میں انسانیت کا درد رکھتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عیال یعنی کنبہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات میں سے وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کی عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آئیے اب ہم زیارت کرتے ہیں ان شاندار مساجد و مدارس کی جو فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر انتظام قائم کیے گئے ہیں۔ یہ جامع مسجد زینب ہے جو کہ عالم خاسکیلی ولیج چوہڑ جمالی روڈ سجاول میں واقع ہے۔ اس خوبصورت مسجد سے ملحق یہ مدرسہ ہے جہاں پر بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ جامع مسجد عمر ہے جو سمرا ولیج میں تعمیر کی گئی ہے، اور یہ ہے غلام حسین لغاری گوٹھ میں بنائی گئی جامع مسجد سکینہ۔ یہ مسجد فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اس مسجد کا نام جامع مسجد قمر النساء ہے۔ مسجد کے بام و در خوبصورتی کا اعلیٰ شاہکار ہیں۔ یہ میرپور بٹھورو کی جامع مسجد رفیق ہے۔ اس مسجد کو بھی نہایت خوبصورتی سے آراستہ کیا گیا ہے۔ اس خوبصورت مسجد کا نام جامع مسجد بسم اللہ ہے۔ یہ مسجد بھی اسلامی فن تاریخ کا بیش قیمت تحفہ ہے۔ یہ جامع مسجد صدف ہے، اور اب ہم نظارہ کر رہے ہیں جامع کچھی میمن مسجد کا جو خوشنمائی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے جامع مسجد صدر الدین ہے۔ مسجد کے وسیع و عریض صحن میں بچے کلام پاک سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ اس عالیشان مسجد کا نام جامع میمن مسجد ہے۔ یہ جامع مسجد عثمان ہے۔ یہ دلکش جامع مسجد جمیلہ ہے۔ اس مسجد کے ممبر و محراب کی خوبصورتی قابل دید ہے۔ اس مسجد کو جامع مسجد یعقوب کہا جاتا ہے۔ مسجد کا صحن کافی وسیع و عریض ہے۔ یہ جامع مسجد سلطانہ ہے۔ اس خوبصورت مسجد کا نام جامع مسجد رقیہ ہے، اور یہ اونٹھا ولیج چوہڑ جمالی میں زیر تعمیر جامع مسجد عمر 2 ہے۔ اور اب ہم زیارت کر رہے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے منسوب جامع مسجد بلال کی۔ اس دیدہ زیب مسجد کا نظارہ بھی خوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا یعنی خوشنودی کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا۔ اگر آپ بھی جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کار خیر میں دل کھول کر فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی کا ساتھ دیں۔ آپ اپنے عطیات فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی کے اکاؤنٹ نمبر 01022522963017، برانچ کوڈ 0144، بینک البرکہ، شہید ملت روڈ برانچ کراچی میں جمع کروا سکتے ہیں۔
अच्छा, इन 17 मस्जिदों में मैं ये बता दूं कि 9 मस्जिद ऐसी हैं जो हमारे कच्छीवन साथियों ने, कच्छीवन डोनर हज़रात ने बनाई हैं। 8 जो हैं वो हमें नॉन कच्छीवन हमारे जो डोनर्स थे उनकी मदद से ये ताउन कायम भी है। मस्जिद तो बन गई, वो कहते हैं ना कि मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमा की हरारत ने, आगे मुझे नहीं आता। तो अब जो है मस्जिद का जो माहाना खर्चा, मस्जिद और मदरसे का वो माहाना खर्चा ज़ाहिर ये भी खालिस पैसों से होता है, और तकरीबन इन तमाम मसाजिद पे जो टोटल हमारा खर्चा आता है वो अराउंड 2 लाख रुपये पर मंथ है। 2 लाख रुपये पर मंथ जो है वो मस्जिद की मेंटेनेंस, मदरसे की मेंटेनेंस जो है और ज़ाहिर तनख्वाह वगैरह उसमें ये दी जाती है। तो वो हमारे पास एक हमारा जो खालिस फ़ंड है उसकी हमें ज़रूरत रहती है। खालिस फ़ंड से ही हमने कच्छी वमन बरादरी के लिए एक और प्रोजेक्ट शुरू किया, वो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की फराहमी। हमारे मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली बाज़ औक़ात किसी नागहानी आफत में फंसते हैं, जब कोई खुदा न खास्ता बीमार होता है तो उसको मेडिकल बेड की ज़रूरत होती है, व्हील चेयर की ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ें जो है अफोर्ड करना, या बाज़ औक़ात लोग इसलिए भी नहीं लेते कि यार 15 दिन की बात है, महीने की बात है, उसके बाद वो बेड या वो व्हील चेयर या वो गैस इंस्ट्रूमेंट वो कहाँ जाएगा, क्या करेंगे। तो उसके लिए हमने ये किया है कि हमने खालिस फ़ंड से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स अरेंज किए हैं। जिन साहब को, जिस साहबा को खुदा न खास्ता एमरजेंसी में ज़रूरत हो वो हमसे हासिल कर सकता है बिला किसी पोस्ट के, सिर्फ शनाख्ती कार्ड रखे, और जब तक वो इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकता है, जब तक उसकी ज़रूरत हो वो इसको इस्तेमाल करे, उसके बाद हमारे नुमाइंदे को वापस कर दे ताकि वो आइंदा किसी और के इस्तेमाल में आ जाए। और ये खालिस फ़ंड से है, लिहाजा ये नहीं है कि सिर्फ ज़कात के मुस्तकीन इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जो भी शख्स, जिस किसी को भी उसकी ज़रूरत है वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकता है। मुस्तक़बिल करीब में हम इंटीरियर सिंध में एक जो है सिलाई सेंटर, क्योंकि जब अब ख़वातीन बच्चियाँ वहाँ पे मदरसे में पढ़ रही हैं, कुछ जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं, और जब बच्चियाँ जो पढ़ रही तो अब उसको हम चाहते हैं कि उनको एम्पावर भी करें, कुछ आहिस्ता आहिस्ता कुछ कोर्स सिखाएं। तो वहाँ पे जो है अब हम एक सिलाई सेंटर जो है वो खोलने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ईद के फ़ौरन बाद जो है वो एक सिलाई सेंटर वहाँ पे खुल जाएगा, जहाँ पे वो बच्चियों को मुफ्त सिलाई की तालीम दी जाएगी। इब्तदा में वो सिलाई की तालीम दी जाएगी, उसके बाद उसमें कढ़ाई और दूसरी चीज़ें भी उसको हम इंशाल्लाह शामिल करेंगे और वो उनको एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे मुस्तकबिल के कुछ प्रोग्राम थे, प्रोजेक्ट थे जिससे मैंने आपको आगाह किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे इदारे ये काम कर रहे हैं कच्छी मेमनों में, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे इदारे हैं, इतने हैं कि लोगों को नाम भी नहीं पता और बाज़ औक़ात उनके काम भी नहीं पता होते। तो फ्रेंड्स ऑफ मेमन ही क्यों? फ्रेंड्स ऑफ मेमन को आप ज़कात क्यों दें, अतियात क्यों दें, या फ्रेंड्स ऑफ मेमन पर भरोसा क्यों करें? तो उसकी चंद वजूहत हैं। सबसे पहले तो हमारे सर्टिफिकेशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिंध सोशल बोर्ड से, चैरिटी फंड से और अब FBR से, सब जगह से हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हमारी कोशिश थी कि आज हम आपको खुशखबरी देते कि हम टैक्स एग्जम्पशन वाला काम भी हमारा पूरा हो गया, लेकिन कुछ मुल्की हालात के बाइस हमारे वकील साहब ने कहा कि वो जो है थोड़ा सा डिले है, और अल्लाह ने चाहा तो रमज़ान से पहले वो काम भी हो जाएगा। तो टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी जो है वो हमें मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला सर्टिफिकेट जो हमारा लेने का इरादा है, जिसके लिए रज़ा से भी मेरी बातचीत चल रही थी और मशवरा किया था मैंने, कि हमें फ़ॉरेन फ़ंड, बाहर से जो फ़ंड आता है उसको डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आए, तो उसके लिए गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसियाँ हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी हम करीब हम कर लेंगे। अभी भी मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स ऑफ मेमन के पास जो जितना हम ये काम कर रहे हैं उसमें तकरीबन 10 से 15% जो फ़ंड है वो बाहर मुल्क से आता है, लेकिन क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं आ सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी सख्तियाँ, तो वो दीगर ज़राए से आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जो कच्छीवन बैठे हुए हैं वो आपकी तरह हम पे ट्रस्ट करते हैं और हमें जो है वो फ़ंड मुहैया करते हैं। तो तकरीबन टोटल फ़ंड का हमारा 10 से 15% हिस्सा जो है वो बाहर से आता है। एक मशहूर कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, इंटरनेशनल कंपनी है, उसका एक स्लोगन है जो मुझे बहुत पसंद है और वो है जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। तो मैंने और हमारी टीम ने जो अपने इदारे की पॉलिसी बनाई है वो है जस्ट डू इट। आपके पास कोई केस आता है, आप उसकी तहकीक करें, उसकी तस्दीक करें, जितने आपको लवाजमात करने हैं, जो चीज़ें करनी है, जो मालूमात हासिल करनी है, मालूमात हासिल कीजिए और हाँ या नहीं में उसको जवाब दे दें। अगर वो ज़रूरतमंद है
تو آپ اس کو فوراً اس کا کام کر دیں. اگر ضرورت مند نہیں ہے, آپ کے کرائٹیریا پورا نہیں ہوتا تو اس کو فوراً منع کر دیں. جو ہمارے یہاں مختلف اداروں میں کچھ جس کو کہتے ہیں نا پالیسی چلتی ہے کہ ویٹ اینڈ سی, دیکھتے ہیں, میٹنگ ہوگی, میٹنگ میں رکھیں گے, سب کمیٹی کی میٹنگ ہوگی, اس کی میٹنگ ہوگی, پھر ڈسکس کریں گے. یہ میں جو ہے خاص طور پہ اور میری ٹیم بالعموم اس چیز کو پسند نہیں کرتی. ہم ہر اتوار کو اپنے کیمپ آفس میں بادرات میں بیٹھتے ہیں, 2 سے 5 کا ہمارا ٹائم ہوتا ہے. جو بھی سائل آتا ہے ہم اسے وہیں پہ انٹرویو کرتے ہیں. اگر ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو ہم اس کی اپلیکیشن لیتے ہیں, کام ہو سکتا ہے تو اس کو ودن 15 ڈیز کے اندر اس کو جواب دیتے ہیں کہ یس یا نو آپ کا ہو جائے گا. تحقیق, تصدیق سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ایک چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں اور وہ ہے رازداری. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مستحق آیا ہے, جو بھی ضرورت مند ہمارے پاس آ رہا ہے, اس کو بلا وجہ اس کو جو ہے کیا بولتے ہیں پبلسائز نہ کریں, لوگوں کو بتائیں نا. ہم نے ہر علاقے میں ان لوگوں کو رکھا ہوا اپنے ساتھ جو یوں کہیں کہ اپنے علاقے کی, جس کو عام لفظوں میں اگر کہا جائے تو دائی کہلاتے ہیں, کہ اس کو وہ سب کو جانتا ہے. تو ان سے مدد لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ جماعت کا ممبر ہو, ٹھیک ہے, جماعت کی طرف سے اپلیکیشن آتی ہے تو وہ بھی سر آنکھوں پہ اس کو ہم دیکھتے ہیں, لیکن جو شخص اس کو جانتا ہے, قریب ہی ہوتا ہے, صرف اسی کو وہ بتائی جاتی ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے 12 ممبر ہیں جس کا آپ کے تعارف ہوگا, بعض اوقات ان کو بھی سب کیسز کا نہیں پتہ ہوتا. جو کیس لایا ہے اور جو متعلقہ کمیٹی 2-3 صرف انہی کو بتایا جاتا ہے تاکہ پردہ رہے. اس لیے کہ کچھی میمن ہے تو کہیں نہ کہیں رشتہ داری لگتی ہے, کہیں نہ کہیں تعلق لگتا ہے, کہیں نہ کہیں دوستی لگتی ہے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ رازداری کا پہلو جو ہے وہ رہے, رازداری رہے, بررفتاری رہے, تحقیق رہے, تصدیق رہے. لیکن ان سب باتوں کے بعد ایک چیز اور ہے جو ہمارا ادارہ اس پہ بہت سختی سے عمل کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ کسی کے انفلوئنس میں نہ آئے. ہم کسی کے انفلوئنس میں نہیں آتے. اگر کہیں سے فون آتا ہے کہ یار یہ کام ہے, یہ کر دو, اس کا یہ ایک ضرورت مند ہے, اس کا کر دو, یہ ضرورت مند ہے, میں جانتا ہوں, تو ہم اس کو نہیں کرتے جب تک کہ ہمارا ادارہ, ہمارے لوگ مطمئن نہ ہو جائیں. کچھ لوگ مجھ سے اس بات پہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یار یہ جو ہے ذرا سخت ہے, ہماری ٹیم سخت ہے, فوراً منع کر دیتی ہے. تو اس کی وجہ صرف یہ ہے, اور وجہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی سن لیں, وجہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ جب آپ لوگ مجھے دیتے ہیں, میرے ادارے کو دیتے ہیں, تو آپ نے تو مجھے امین بنا دیا, ہمارے ادارے کو امین بنا دیا. اب میرا ادارہ اگر کسی کو زکوٰۃ صحیح نہیں دے رہا تو بھی وہ پھنستا ہے, اور کسی صحیح کو زکوٰۃ نہیں دے رہا تو بھی وہ پھنستا ہے. دونوں جگہ پہ جو ہے وہ دو دھاری تلوار ہے ہمارے اوپر. تو میرے نزدیک زکوٰۃ کی تقسیم, صحیح تقسیم سب سے مشکل کام ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ صحیح معنوں میں صحیح جگہ پہ صحیح مستحقین کو زکوٰۃ دیں, اور آپ کی زکوٰۃ آپ سے لے کے صحیح لوگوں تک پہنچ جائے. کہیں ہمیں کم از کم ہمارے دل میں یہ نہ ہو کہ یار ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہ ہے کہ یہ میں نے اس کو زکوٰۃ دی تھی, شاید میں نے غلط دے دی. اس لیے کہ اگر میرے دل میں یا ہماری ٹیم میں کہیں یہ غلطی یہ کہیں آ گیا تو ظاہر ہے پھر ہم جواب دہ ہیں اوپر, اور وہ زیادہ مشکل ہے. ان کو جواب, اوپر والے کو جواب دینا زیادہ مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو یہاں والوں کو. تو اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو ہماری بات, کوئی رویہ کبھی غلطی سے برا لگ جائے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ادارہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ واقعی صحیح مستحقین کو دے, صحیح مستحق تک پہنچے, کیونکہ آپ نے ہمیں امین بنایا, اور یہ آپ لوگوں کا ٹرسٹ ہے, آپ لوگوں کی جو ہمارے اوپر اعتماد اتنے سالوں سے, جس کی وجہ سے آج میری یہ چھوٹی سی ٹیم, میں کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں کہ میری یہ چھوٹی سی ٹیم 11 رکنی ٹیم ہے, اور اگر کبھی میں کو اپنی ٹیم پہ ناراض ہوتا ہوں تو میں کو کہتا ہوں کہ سست ٹیم ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ 26 ملین کا کام کر رہی ہے. تو سلام ہے میری ٹیم پہ, اور یہ سلام ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ نے ہمارے اوپر اتنا اعتماد کیا, اتنا اعتماد کر رہے ہیں. امید ہے, خواہش ہے اور درخواست ہے کہ آپ کا یہ اعتماد ہمیشہ ہمارے اوپر قائم رہے گا, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری ٹیم کی طرف سے انشاءاللہ ہم کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے. ہم نے 3 لیئرز بنائی ہوئی ہیں. پہلی ایک میری ورکنگ ٹیم ہے, پھر ایک مینیجنگ ٹیم ہے جو 11 رکنی مینیجنگ ٹیم ہے. ورکنگ ٹیم جو ہے وہ انٹیریئر سندھ کے اور کراچی کے معاملات ورکنگ کرتی ہے, دیکھتی ہے. پھر مینیجنگ ٹیم ہے. اب کیونکہ ہماری مینیجنگ ٹیم بھی ہے تو اب ہم نے یہ سوچا کہ جس طرح جماعتوں میں پیٹرن کونسل ایک اوپر ایک ٹیم ہوتی ہے, کمیٹی, جو ہمیں بھی گائیڈ کر سکے. ہو سکتا ہے کہ میں یا میری ٹیم کوئی غلطی کر رہے ہو تو اس کے لیے ایک ایڈوائزری کمیٹی
جو ہمیں ایڈوائز کرے روزمرہ کے کام میں نہ، لیکن فیوچر میں ہم کس طرح کام کریں، کیا کریں، کوئی ہماری غلطی کی نشاندہی کرے، تو وہ ایڈوائزری کمیٹی بھی ہم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد اس کا اعلان کر دوں گا میں۔ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اس میں وہ لوگ ہوں جو کسی اور ادارے میں نہ ہوں، لیکن برادری کا درد رکھتے ہوں اور برادری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہوں۔ عنقریب انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ کو ذمہ دوں گا۔ آخر میں آپ سے پھر جو ہے وہ گزارش کروں گا کہ آپ کا تعاون، آپ کا تعلق ہمارے ساتھ جس طرح قائم ہے آئندہ بھی ہمارے ساتھ قائم رہے، اور ہمارے کو آپ زکوٰۃ اور خالص ڈونیشن فنڈ جو ہے وہ ہمیں دیتے رہیں۔ میں ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ کچھی میمن برادری کا ایک نیا پروجیکٹ عزیز بھائی کی سربراہی میں شروع ہو رہا ہے ایک ہاسپٹل کا، تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس میں بھی ساتھ دیں، اس لیے کہ وہ صرف عزیز بھائی کا ادارہ نہیں ہے، صرف عزیز بھائی کا وہ ہاسپٹل نہیں ہوگا، وہ ہماری پوری برادری کا ہوگا۔ ہم سب اس میں عزیز بھائی کے ساتھ ہیں، عزیز بھائی کی ٹیم کے ساتھ ہیں، اور عزیز بھائی آپ کو اور آپ کی ٹیم کو میری ٹیم کی طرف سے کبھی بھی کوئی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، کیونکہ یہ مل کر یہ ایک ایسا کوز ہے جو پوری برادری کے لیے ہے، تو ہم اس میں آپ کے ساتھ رہیں گے، شانہ بشانہ رہیں گے۔ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، میرے خیال سے کچھ زیادہ ٹائم لے لیا، تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔